میں عاطف ہوں۔ میرا تعلق فیشن ڈیزائننگ کی دنیا سے تھا اور پاکستان کے تقریباً بڑے شہروں میں میری کمپنی کے آفسز تھے۔ ہیڈ آفس کراچی میں تھا، میں زیادہ تر وہیں بیٹھتا تھا۔ میرے کراچی کے آفس میں ایک لڑکی انٹرس کاؤنٹر پر بیٹھتی تھی جو انتہائی خوبصورت اور باحجاب رہتی تھی۔ فیشن کی دنیا میں رہنے والے جانتے ہوں گے، ان کے لیے حجاب میں رہنا گالی کے مترادف ہوتا ہے، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ لڑکی جب حجاب کر کے آتی تھی تو آفس میں آئی ہوئی بڑی بڑی ماڈلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ میری شدید خواہش تھی کہ وہ یہ مذہب کا لبادہ چھوڑ کر فیشن کی دنیا میں قدم رکھے اور میرے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ماڈلنگ کرے۔ میں نے اس کے لیے لاکھ کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کا نام شمع نذیر تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے حجاب کرنے سے منع کیا۔ اس نے میری بات توجہ سے سنی مگر اس پر عمل نہ کیا۔ میں نے کئی بار مختلف ہیلے بہانوں سے اسے بے پردہ رہنے کا کہا، اس کے حسن کی تعریف کی مگر وہ باز نہ آئی۔ پھر اس پر کوئی آزمائش آ پڑی اور اس نے آفس سے 3 مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لی۔ تنخواہ ایڈوانس لینے کے بعد وہ میرے قابو میں آ گئی اور میں نے اسے واضح الفاظ میں حجاب لینے سے منع کیا تو اس نے واشگاف الفاظ میں میری بات کو رد کرتے ہوئے کہا، سر یہ حجاب میراث زہرا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے انکار سے میری انا کو ٹھیس پہنچی۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے میں نے اسے ذلیل و خوار کرنے کا فیصلہ کیا، دل میں یہ بھی بات دبائے اسے فوراً قرض واپس کرنے کے ساتھ ساتھ جاب چھوڑنے کا حکم دے دیا، باصورتِ دیگر بنا حجاب کے آفس بیٹھنے کا کہا۔ اس کے پاس اب میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا اس نے روتے ہوئے اپنے حجاب کو اتار کر بیگ میں رکھا اور ہچکیاں لیتے ہوئے مجھے کہا، سر یہ میراث زہرا تھی، آپ نے چھین لی، اور بیگ کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ اس کے الفاظ نے میرے دل میں کوئی خاص رحم پیدا نہ کیا، بلکہ اسے بے حجاب حالت میں ہر آنے جانے والے سے نظریں چراتے دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہونے لگی۔ 3 ماہ وہ یوں ہی بے حجاب میرے دفتر آتی رہی۔ 3 ماہ بعد اس کے قرض کی رقم پوری ہو گئی تو اس نے جاب چھوڑ دی۔ میں بھی دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا، میں نے بھی پلٹ کر اس پر توجہ نہ دی، یہاں تک کہ جب کراچی میں حالات خراب ہوئے تو میں اپنا کاروبار سمیٹ کر بما فیملی کینیڈا منتقل ہو گیا، یہاں پر دوبارہ سے کام شروع کر دیا۔ میں اس واقعہ کو بھول گیا کہ میں نے کسی سے میراث زہرا چھین لی تھی، یہاں تک کہ میری بیٹی جوان ہوئی۔ اس کے بال انتہائی خوبصورت تھے، میں اسے بھی ماڈلنگ کی دنیا میں لانا چاہتا تھا، مگر اچانک سے وہ کسی ایسے مرض کا شکار ہوئی کہ اس کے سارے بال جھڑ گئے۔ وہ اپنے بالوں کو واپس لانے کے لیے روتی، ویگ یا نقلی بالوں کا بھی استعمال نہ کرتی۔ جب اور کوئی صورت نہ آئی تو آخر میں نے اسے ایک عبایا اور سکارف خرید کر دیا اور کہا، بیٹا یہ حجاب میراث زہرا ہے، آپ یہ پہن لیا کریں، اس سے آپ کے سارے عیب چھپ جائیں گے اور کسی کو آپ کے بالوں کے متعلق پتہ نہیں چلے گا۔ میری بات سن کر میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا تھا، بابا یہ حجاب کس زہرا کی میراث ہے اور میں اسے کیوں پہنوں گی؟ میں اس میں گھٹن محسوس کروں گی، کبھی کھل کر نہیں جی سکوں گی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں نے دولت اور نفس کی خواہشات کے چکر میں
اپنی اولاد کو مذہب سے کتنا دور کر دیا کہ پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ میں نے پھر اپنی بیٹی کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لاکھ قصے سنائے، مثالیں دیں، مگر میری بیٹی پھر بھی حجاب کرنے پر راضی نہ ہوئی اور اسی وہم میں مبتلا ہو کر وہ ذہنی مریضہ بن گئی۔ میری بیٹی مکمل ذہنی توازن کھو چکی ہے، کینیڈا کے پاگل خانے میں مقیم ہے۔ اسے آج بھی دنیا بھر کے ماڈلز کے نام اور اعمال پتہ ہیں، مگر اسے خاتون جنت کے متعلق نہیں پتہ۔ اس میں بھی میری غلطی ہے۔ اپنی غلطی کو تو شاید اب کبھی نہیں سدھار سکتا، مگر میں نے تمام تر کاروبار سمیٹ کر پیسہ ایک اسلامک سینٹر کو دے دیا ہے تاکہ میری طرح دولت و ہوس کے کسی اور کی اولاد اسلامی تعلیمات سے نابلد نہ رہے۔ میں نے فیشن کی دنیا سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ میں نے ایک مجبور لڑکی سے زبردستی میراث زہرا چھین لی تھی۔ آج تقدیر نے میری اولاد سے میراث زہرا چھین لی ہے۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میری بیوی، میرے بچے اسلام کی پیروی نہیں کرتے، یہاں تک انہوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے، مگر میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو سمجھ گیا ہوں، لہٰذا میں نے ایک مسجد میں مؤذن کے فرائض سنبھال لیے ہیں اور ہر وقت وہیں رہ کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔